مفتی طاہر ذیشان کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طاہر ذیشان کو الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العربهاء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین ذی الوقار، اللہ رب العزت کیسے غنی اور سخی ہیں اس کا انداز قرآن کریم فرقان حمید خود بیان فرماتا ہے، اور کتنے عظیم شان والے ہیں، بس اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ خود اعلان کر رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، نہیں مانگو گے تو ناراض بھی ہوں گا۔ کائنات میں ایسا کوئی بندہ بلکہ کوئی مخلوق نہیں ہے جو اتنا بڑا دعویٰ اور اعلان کرے۔ یہاں جتنے مرضی بڑے سے بڑا سخی ہو، ایک دن آتا ہے تھک ہار کر کہہ دیتا ہے ارے بس بس۔ اور یہاں معاملہ ایسا ہے
کہ جو نہیں مانگتا اس سے اتنا زبردست ناراض ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ اعلان فرماتے ہیں مجھ سے نہیں مانگتا تجھے پھر اب میں مزہ چکھاؤں گا، تجھے جہنم میں داخل کروں گا۔ جس آیت کریمہ کو خطبہ میں تلاوت کرنے کی سعادت ملی، سورہ مومن 24واں پارہ آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم، کیا انداز ہے اللہ کا، تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ بندہ عربی دان ہو نا اس لفظ کی گہرائی میں جائے، ربکم تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے، تمہارا پالن ہار کہہ رہا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ادعونی، مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو۔ اللہ جی پھر اللہ فرماتے ہیں استجب لکم، تمہیں میں جواب دوں گا۔ اچھا اللہ جی کیسے پکاروں؟ آگے جانے سے پہلے نا ذرا ہم اسی جملے میں کھو جاتے ہیں۔ استجب لکم جواب دے گا، پکاروں کیسے؟ زور سے، آہستہ۔ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی اس سوال کو صحابہ کی طرف سے نقل کر کے جواب دیتے ہیں، اور قربان جائیے اللہ رب العزت کے جواب پر۔ علماء لکھتے ہیں صحابہ نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی کبھی علیحدہ علیحدہ کبھی مل کر آقا سے سوال کیے، یا رسول اس کے بارے میں بتلا دیں، یا رسول اس کے بارے میں بتلا دیں، یا رسول اس کے بارے میں بتلا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جواب دوں گا۔ جواب کو اوپر سے آتا، جبرائیل امین لے کر آتے تو وہاں انداز ہوتا قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ ان کو بتلا دیجئے، آپ ان کو جواب دے دیجئے۔ لیکن یہ جو مقام ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 156، آگے صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں؟ زور سے پکاریں کہ وہ ہم سے دور ہے، آہستہ پکاریں کہ وہ ہم سے قریب ہے، ہمیں بتلائیے۔ اللہ یہاں جواب آیت انداز سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے پیغمبر آپ کے یہاں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو انداز تھا نا قل والا، یہاں اللہ نے اس پہ بھی توقف نہیں کیا کہ میرے بندوں کو جواب پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ اللہ خود کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے اگر اللہ قریب ہے، قریب تو اس حال میں آخر میں بیٹھنے والا بندہ بھی ہے، قریب تو یہاں قریب میں کھڑے ہونے والا بیٹھنے والا بندہ وہ بھی ہے، اللہ کتنا قریب ہے۔ لوگوں نے کیا رکھا ہے جی چھت پر جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، افسر کے پاس جانا ہو تو بیچ میں قاصد کی، ایلچی کی، چمچے کڑچھے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا احکم الحاکمین ہے، وہاں بھی کسی سیڑھی کی ضرورت ہوگی، کسی افسر کو ملنے کے لیے قاصد کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی درمیان میں کسی ولی روز مطلب ابدال کی ضرورت پڑے گی۔ نہیں، ان سے تو رہنمائی لینی ہے کہ مانگنا کیسے ہوتا ہے، مانگنا ادھر ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اور قریب کتنا ہوں اس کا اللہ تبارک و تعالی پھر خود ہی جواب 26ویں پارے کی سورہ قاف میں دیتے ہیں۔ اللہ وہاں کیا فرما رہے ہیں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو اللہ اتنے بندے کے قریب ہیں، اسی وجہ سے اللہ کہتے ہیں جب میں بندے کے قریب ہوں تو میرے بندے تجھے چاہیے ڈائریکٹ اپنے رب کو پکار، پھر میں تیری بات کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔
اور اس کے اوپر بہت سارے واقعات مشہور ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا آج، اس وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے خاص بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ بس ایک واقعہ یا دو واقعے ذہن میں رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میں غفیر کو لے کر نکلے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اوپر سے آگ رہتا ہے، میرے پیغمبر میرے کلیم آپ کے مجمع میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے ہمیں ناراض کر رکھا ہے، اسے کہیں اٹھ کر چلا جائے بارش ہو جائے گی۔ ایک بندہ عاصی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اٹھ کر چلا جائے۔ اب ذرا اللہ کے نبی نے کلیم اللہ نے اعلان کیا بھائی اللہ ایسے ایسے فرما رہا ہے، اٹھ کے چلا جائے۔ اب بندہ علماء فرماتے ہیں اس بندے نے ہاتھ اٹھائے نہیں، آنکھوں سے آنسو بہائے نہیں، بس دل ہی دل میں رب سے کہہ رہا ہے مولا آج تک پردہ رکھا، اب اٹھا کر بھیجنا چاہ رہا ہے، پردہ فاش ہو جائے گا، مولا بس معاف کر۔ دل ہی میں اس نے بات کی۔ اللہ کے نبی ادھر اعلان کر رہے ہیں اٹھ کر چل جائے، اٹھا ہے نہیں، ادھر سے بارش ہو گئی۔ بندے بھی حیران، اللہ کے کلیم بھی ہے، اللہ جی یہ کیا، اٹھا تو کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس بندے نے ناراض کر رکھا تھا اس نے آج ہم کو منا لیا۔ اللہ جس کا نام کو بتلا دیں گے، آج تک اس کا نام ہم نے چھپا کے رکھا تھا، اب اس نے تو ہمیں منا بھی لیا، اب ہم اس کا نام فاش کر دیں۔ اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ۔ اب آگے جانے سے قبل مہنگائی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم نے اپنے رب کو ناراض کتنا کیا ہوگا۔ بہرحال آج کمی کی بات نہیں، ہم سب بس اللہ سے معافی مانگ لیں گے، انشاءاللہ اللہ سارے معاملات ہمارے اچھے فرما دیں گے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے ادعونی، مجھ کو پکار، استجب لکم، میں جواب دوں گا۔ اور پھر خود فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جس نے مجھے پکارنے سے، بلکہ یہاں میں عبادت، میری عبادت سے تکبر کیا۔ ادعونی پکار، عبادتی، عبادت یہ کیا؟ پکارنا دعا ہے، اور یہاں اللہ عبادت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے بتلا دیا میرے بندے تیرا دعا کرنا بھی عبادت ہے، جب تو دعا کے اندر ہم کو یاد نہیں کرتا، گویا تو عبادت سے تکبر کر رہا ہے۔ پھر سن لے سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہی ہم جہنم میں داخل کر دیں۔ اب ذرا اس بات کو بھی طرف آ رہے ہیں جب ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بیچ میں قاصد کی ضرورت ہے، ایجی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ارے تو ڈائریکٹ پکار بس، فإنی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور جو بندہ اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جائے گا، کوئی بتوں کے آگے، کوئی سورج کے آگے، کوئی چاند کے آگے، کوئی ستارے کے آگے، کوئی حجر کے آگے، کوئی کسی کی چیز کے آگے، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں۔ اور افسوس سے غیر مسلم تو غیر مسلم جو آگ کے آگے، پتھر کے آگے، سورج کے آگے، پانیوں کے آگے، بتوں کے آگے جھکا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو قبروں پر جھک گیا، اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ 26واں پارہ ہے سورہ احقاف، آیت نمبر اللہ 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑے زبردست آیت ہے۔ خدا نہ اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے عقیدے کو، نظریے کو درست کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ۔ اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا؟ من اضل، کون اس سے بڑا گمراہ ہوگا جو اللہ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر پکار رہا ہے۔ اللہ کن کو پکار رہا ہے؟ ہاں بتوں کو پکار رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سن بھی، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، ان کو پکار رہا ہے جو اس کو جواب بھی نہیں دے سکتے اور قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں اللہ جی یہ جو بت ہیں واقعہ قیامت کی صبح تک جواب بھی نہیں دے سکتے، آپ کیا جواب دیں گے؟ سورج چاند ستارے کیا جواب دیں گے؟ یہ حجر یہ شجر کیا جواب دیں گے؟ ہاں اللہ نہیں جواب دے سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ارے اللہ کے بندے آگے بھی پڑھو، قیامت کی صبح تک یا قیامت کے بعد دے دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں
شجر، حجر، چاند، سورج، ستارے، دریا، آگ، پانی وغیرہ وغیرہ، بت، یہ تو غافل ہے تمہارے پکارنے سے۔ اللہ جی وہ غافل ہے نا، قبر والے تو غافل ہے نا، چلو ٹھیک ہے قیامت کے دن تک نہیں دے سکتے، بعد میں دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے بھی پڑھو، آیت نمبر 6 میں اللہ پھر اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، ارے اپنے عقیدے کو، نظرے کو درست کرو، جو مر گیا وہ کام ختم ہو گیا، اس کے اعمال بند ہو گئے، ہاں نیکیاں کی ہوں گے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچے گی، اللہ والے تھے تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے چلے گئے، اگر جاہل پیر تھا، کوئی غلط قسم کا جعلی پیر تھا اور تمہیں غلط راستے پہ لگا کر گیا، وہ تو مرنے کے ساتھ گناہوں کا اپنا پلڑا کھول کر چلا گیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان کی جو اللہ والے تھے۔ اللہ ان کے بارے میں آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کیا قیامت کا دن ہوگا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، حشر کیا جائے گا، اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، الناس لوگ، پتھر، ہم تو پتھروں کے بارے میں سمجھ رہے تھے کہ یہ آیتیں پتھروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو لوگوں نے 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، ہر کسی کے بغل میں ایک بت تھا، ہر کسی کے گھر میں اپنی اپنی مورتیں تھی، ہم تو ان کے بارے میں سمجھ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ان بتوں کی ذرا تاریخ میں جاؤ تو وہ بت بھی کسی نہ کسی انسان کے نام پر بنائے گئے تھے۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو 2 بت کھڑے کیے گئے تھے، نائلہ اور اوصاف نام کے، وہ کون تھے؟ جنہوں نے کعبے کا چکر لگاتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک زنا کی حرکت کی، اللہ نے وہیں پر ان کو بت بنا دیا، وہ انسان تھے۔ اللہ کہتے ہیں انہی لوگوں کو جن کو تم پوجا کرتے تھے، وہ کوئی گناہ گار جعلی قسم کا تھا یا وہ حقیقت پرست تھا؟ ہاں اللہ والوں کو نے پوجا کیا ہے۔ سورہ نوح 29واں پارہ، اس کے دوسرے رکوع میں اللہ نے حضرت شیت علیہ السلام کی اولاد کے 5 بزرگوں کا بھی ذکر کیا ہے، جن کا نام بھی ذکر کیا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ جب یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے انہی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، انہی کے مجسمے بنا کر، انہی کی مورتیاں بنا کر ان کو پکارا۔ وہ تو اللہ والے سے اپنے اچھی کر گئے، لیکن جنہوں نے ان کو پکارا، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، لوگوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور وہاں پر کہیں گے مولا کون سی عبادت، کون سی پکار، یہ ہماری قبروں پر آ کر، ہماری مورتیاں آگے رکھ کر ہمیں کو پکارتے تھے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، مولا ہمیں ان کی عبادتوں کا، ان کے پکارنے کا کوئی پتہ آتا نہیں۔ کافرین، انکار کریں گے سیدھا وہاں پر۔ تو معلوم کیا ہوا اس آیت نمبر 5 اور 6 سے، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے جو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، مرادیں بھی پوری کرتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے، اسی نے اسی لیے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، ہم کو بتلا دیا، پکارنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ پھر اس قبولیت کے 3 درجے بنا دیے، فوراً قبول کرنا چاہوں اسی وقت تمہاری تمنا پوری کر دوں، میں حکمت والا ہوں، میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے اس وقت یہ دعا جو تم نے مانگا ہے مناسب نہیں ہے، کوئی عذاب آنے والا تھا، اس دعا چونکہ نیکی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اس عذاب کو ٹال دوں گا، کوئی عذاب بھی آنے والا نہیں تھا اور تم نے نیکی بھی کر ڈالی ہے، دعا مانگ کر مجھے پکار کے، اب میرا پھر میری حکمت ہے، میں نے یہاں تیری تمنا بھی پوری نہیں کی، کوئی عذاب آنے والا بھی نہیں تھا کہ اس کو ڈالوں، بلکہ اس کو میں نے خزانہ آخرت بنا کر، ذخیرہ آخرت بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ کل قیامت کے دن جب تو آئے گا پھر تجھے میں اس کے بدلے یہ اس دعا کے بدلے میں انعامات سے نوازوں گا۔ آقا نے فرمایا پھر بندے کو جب اللہ وہاں پر چتلائیں گے، یہ تجھے نماز کے بدلے میں، یہ تجھے روزے کے بدلے میں، یہ زکات کے بدلے میں، بندہ پوچھے گا مولا یہ تو سب کچھ عبادات کے بدلے میں، یہ اتنا بڑا انعام کس کے بدلے میں؟ آقا فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے میرے بندے فلاں وقت یاد کیا تھا، اللہ کیا تھا، تمنا پوری ہوئی تھی، اللہ نہیں پوری ہوئی تھی، اللہ فرمائیں گے یہ اس کے بدلے میں کہ تیری وہاں ہم نے حاجت نہیں پوری کی، یہاں پر تجھے دے رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا اس وقت بندہ کہے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہو۔ اتنا تو حریص۔ بہرحال میں دوستوں بات کرنے کا مقصد، بیان کا مقصد وہ یہ کہ مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ ہی دینے والے، اللہ ہی سننے والے، اللہ ہی دیکھنے والے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔